اب جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ختم پر کچھ پیسہ خرچ کرنے کا حکم فرمایا، جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے، جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ اور یہ صدقہ فطر کیوں واجب قرار دیا گیا؟ اللہ کے نبی نے دو مقصد اس کے بیان فرمائے، دو مقصد فرمایا، طہرۃ للصیام من اللغو والرفث۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ انسان اگر روزہ رکھ رہا ہے تو روزے کی حالت میں ایسی چیزوں سے بچنا تو اس کے لیے ممکن ہے کہ جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، جیسے کھانا پینا ہے آدمی بچ سکتا ہے، روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنے سے بچ جاتا ہے۔ تو جو چیزیں روزے کو توڑنے والی ہیں ان سے بچنا روزے کی حالت میں آسان ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزے کی حالت میں بچنا اور مکمل اعتراض یہ مشکل ہے، جیسے لغو گفتگو ہے، بیجا مصروفیات ہیں، کسی کی غیبت ہے، یا کوئی ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے روزے کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، روزے کی حالت میں بیجا گفتگو کرتا ہی ہے، غیبت بھی کر لیتا ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام کاموں کی وجہ سے جو روزے کے اندر کمی کوتاہی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اس صدقہ فطر کی برکت سے اللہ اس کے روزوں کی کمی کو دور کر دیتا ہے، روزوں کی کمی کو دور کر دیتا ہے۔ اب روزے میں جو کمی کوتاہی ہوئی تھی اللہ نے صدقہ فطر کے ذریعے اس کو دور کر دیا تو روزہ پاک صاف ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ایک مقصد تو اللہ کے نبی نے یہ بیان فرمایا۔ دوسرا مقصد بیان فرمایا وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ۔ دوسرا مقصد یہ ہے صدقہ فطر کو واجب قرار دینے کا کہ عید کا دن چونکہ خوشی کا دن ہوا کرتا ہے، تو عید کے دن جو غریب لوگ ہیں، مسکین ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، جو اپنی خوشیوں کو ظاہر نہیں کر سکتے، تو ہم جب صدقہ فطر ادا کریں گے تو ان مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ تو یہ دو مقصد بیان فرمایا اللہ کے نبی نے، ایک تو صدقہ فطر سے روزوں کی کمی کوتاہی دور ہوتی ہے، اور دوسرے مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے۔ اب اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ آگے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص صدقہ فطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیتا ہے تو یہ ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہے، ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ اور کوئی اگر عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کا صدقہ فطر تب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن ثواب کے اندر کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا وہی صدقۃ من الصدقات، وہ عام صدقوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ جب عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے میں ثواب زیادہ ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عید کا دن آنے سے کچھ دن پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں، اور عقل بھی اس کو کہتی ہے، کیونکہ اگر آپ صدقہ فطر عید کے دن سے کچھ دن پہلے ادا کر دیں گے تو غریب لوگ اپنے بچوں کے لیے کپڑے خرید لیں گے، اپنے گھر میں عید کے دن کھانے کے سامان خرید لیں گے، اور ان کے بچے اور وہ ہمارے بچوں کے ساتھ اور وہ لوگ ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اچھا،
جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے اپنا معمول ویسا ہی بنایا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول نقل کیا جاتا ہے کہ وہ عید کے دن آنے سے 2-3 دن پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ تو اب عید کے دن آنے میں 2-3 دن ہی باقی رہ گئے، اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا صدقہ فطر ادا کر دیں، تو ایک تو روزوں کی کمی کوتاہی دور ہو جائے گی، اور دوسرے ان غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، اور وہ لوگ ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے۔